نماز کے لیے پرسکون انداز سے آنا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنکم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا آتيتم الصلاة فعليكم السكینہ فما ادرکتم فصلوا وما سبقکم فأتموا۔ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے تھے کہ آپ لوگ نماز کے لیے جلدی آ رہے تھے اور یہ اچھی بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا نہ کرو۔ جب تم نماز کے لیے آؤ تو آرام اور سکون سے آؤ۔ جو نماز تمہیں مل جائے، یعنی جو تم پا لو پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو السکینہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حرکات میں سکون ہو اور عبث حرکات سے اجتناب ہو۔ عبث حرکات یعنی بیکار اور فضول حرکات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کر کے آتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو بریکٹ میں بات ہے یہ حدیث کی تشریح ہے، لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو، ٹھیک ہے۔ وقار کا معنی سکینت کے قریب ہی ہے۔ وقار انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے، مثلا خود کو اپنے دائیں بائیں دیکھنے سے بچانے اور دھیمی آواز سے گفتگو کرنے اور چال ڈھال میں شریفانہ انداز اپنانے کو وقار کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے تو ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمازی جب مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آئیں تو بڑے سکون، عزت اور وقار کے ساتھ آئیں، دوڑتے ہوئے نہ آئیں، چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، بولنے کی ضرورت ہو تو دھیمی اور پست آواز کے ساتھ بات کریں، یوں اطمینان سے آنے کے بعد امام کو جس حالت میں پائیں نماز میں شریک ہو جائیں۔ بقیہ نماز کو بعد میں کھڑا ہو کر پورا کر لیں، کیونکہ امام اپنی نماز کو ختم کر لے گا، لیکن دیر سے شامل ہونے والے مقتدی سلام نہیں پھیریں گے، وہ کھڑے ہوں گے اور اپنی باقی نماز کو پورا کریں گے۔ یہاں جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سنا اور پھر اس کی وجہ پوچھی، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو نوٹس کرتے تھے، اور یہ ایک امام، لیڈر، استاد، ایک مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو ہر طرح سے نوٹس کرے، ان پر نگاہ رکھے۔ مربی اور استاد صرف اور صرف کرسی پر بیٹھ کر تربیت نہیں کرتا، بلکہ عام حالات میں لوگوں پر نگاہ رکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے، پھر اس کے مطابق اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو سنوارتا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو شور سنا اور اس کو نوٹس کیا اور اس کے بارے میں نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھا بھی، اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ نماز پر فوکس ہونے کے ساتھ آس پاس کی آوازیں کانوں میں آ جاتی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پر دھیان نہیں دے رہے تھے، یعنی آپ اپنے پڑھنے پر تو فوکس تھے ہی، لیکن آس پاس ہونے والی ڈسٹربنس کو بھی آپ نے نوٹس کر لیا۔ پھر یہ کہ اگر آپ بعد میں اصلاح کریں تو لوگ یہ کہہ دیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یا آس پاس کی ڈسٹربنس کو نوٹ کر رہے تھے، تو یہ بڑا نیچرل ہے۔ اس حوالے سے کوئی اگر اس طرح کی بات کر جاتا ہے کہ آپ نماز پر دھیان نہیں دے رہے تھے تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خود یہ سوچے کہ مجھے تو آس پاس کی آوازیں آ گئیں، شاید میرا فوکس نہیں تھا نماز میں، تو اس اعتبار سے آپ اپنے آپ کو ضرور چیک کر لیں کہ اگر آپ
اپنی نماز میں مگن تھے، آپ اپنی نماز پر فوکسڈ تھے، لیکن یہ کہ آس پاس ہونے والی ڈسٹربنس آپ کے کانوں میں پڑ گئی اور آپ نے کوئی آس پاس ہونے والی باتوں کو تحریک کے ساتھ سنا نہیں، ان پر آپ دھیان نہیں دے رہے تھے، آپ اپنی نماز پر دھیان دے رہے تھے، تو ایسا ہونا بہت ہی نیچرل ہے، ٹھیک ہے. اور بعد میں اصلاح بھی کی جاتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ کوئی چیز ایسی نوٹس کرتے ہیں جو کہ ٹھیک نہ ہو تو آپ نماز پڑھنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ یا تو ہمارا دھیان نماز میں نہیں ہوتا اور ہم آس پاس ہونے والی باتوں کو ہی سن رہے ہوتے ہیں اپنی نماز میں، یا پھر ہمارا حال یہ ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر ہم نوٹس بھی کرتے ہیں تو اصلاح کرنے میں ڈرتے ہیں. ایک ماں بھی اپنی اولاد کی اصلاح کرتے ہوئے ڈرتی ہے، ایون لیڈرز بھی اپنے فالوورز کی اصلاح کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. دیکھیں، اصلاح تو کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اصلاح بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث میں اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. کوئی شور شرابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کسی غصے کا، کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور نہ ہی سخت الفاظوں کے ساتھ اصلاح کی. بہت ہی ہمبل وے میں اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اسی طرح کی اصلاح لوگ لیتے ہیں، جس میں آپ مسکرا کر دھیمی آواز میں کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور اس بات کا احساس دلاتے ہوئے کہ ہم آپ کی پوری عزت اور احترام کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، تو سامنے والا ضرور اپنی اصلاح کو لے گا. اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پازیٹو وے میں کریکشن کیا کرتے تھے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن کے پاس علم نہ ہو. اور یہ لوگ جو بھاگ بھاگ کر مسجد آ رہے تھے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھا، ان کی انٹینشن کیا تھی، ان کی کیا نیت ظاہر ہو رہی ہے؟ ان کی لازماً یہ نیت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ نماز کی فکر میں بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اچھے مسلمان تھے، ان کو یہ فکر تھی کہ ہماری نماز چھوٹ نہ جائے. تو ایسا انسان جو دین کے لیے بہت پازیٹیو فیلنگز رکھتا ہو، عبادات کے لیے اپنا کنسرن شو کرتا ہو اور وہ لا علم ہو، تو ایسی صورت میں مربی، لیڈر کو بہت ہی مثبت انداز میں اصلاح کرنی چاہیے. اگر وہ سخت ہو جائے گا تو اس شخص کا دل ٹوٹ جائے گا، اور ہم تو ویسے بھی بڑے ہی دل توڑتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو درگزر فرمائے، کیونکہ ہم اصلاح کو بہت ہی برے انداز میں کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ اصلاح کو لیتے نہیں ہیں. ہمیں اصلاح کرنی ہے بہت ہی محبت کے ساتھ. اگر ہم نے سختی سے اصلاح کی جس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں تو یہ چیز دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے. ویسے بھی ہمیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہاں ہمیں اس تربیہ کو بھی لینا ہے. تو جو بھی لیڈرز ہوں ان کو اپنے فالوورز کے لیے، اور جو ماں ہے اس کو اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ تربیت صحیح سے انجام نہیں ہونے پائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اماموں پر وبال. جہاں امام بننا بہت بڑا اعزاز ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر امام غلطی کرے تو اس کا وبال اور گناہ بھی بہت بڑا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اماموں نے نماز اچھی طرح، یعنی ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھائی تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے. اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی، یعنی رکوع سجود کی عدم تمانیت، قومے اور جلسے کے فقدان سے نماز پڑھائی تو تمہارے یعنی مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. امامت بہت نازک مرحلہ ہے، بڑا حساس کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. امامت کا منصب مؤذن اور اذان دینے کے منصب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امام بننا بہت بڑا اعزاز ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اسی لیے امامت کا معیار بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے.
لیکن اگر امام غلطی کرے تو اس کا وبال اور گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہاں جو بات ہوئی کہ اماموں کو اچھی طرح سے نماز پڑھانی چاہیے، اس میں ارکان کی تعدیل یعنی ہر رکن عدل کے ساتھ ادا ہو، پھر یہ کہ سنتوں میں رعایت کا مطلب یہ ہے کہ تمام سنتوں کو بھی ادا کیا جائے۔ تو اگر امام اچھی طرح نماز پڑھاتا ہے تو obviously مقتدیوں کے لیے بھی ثواب ہے اور امام کے لیے بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھانے میں امام کوئی غلطی کرتا ہے تو مقتدیوں کو تو ثواب ملے گا لیکن امام کے لیے وبال ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح اور امام پر نماز کا اعادہ لازم ہے، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنا پر کیا ہو۔ یعنی اگر کوئی امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے اور نماز کے دوران اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے تو وضو کیا ہی نہیں تھا، یا پھر نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا حالت جنابت میں ہی وہ نماز پڑھانے بھول سے آ جاتا ہے، یا پھر ارادتاً آ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں نماز توڑوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، ایسے میں وہ نماز پڑھا دیتا ہے، یعنی اپنی بے عزتی کے ڈر سے وہ نماز پڑھا دیتا ہے، تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہوگی لیکن امام پر نماز کا اعادہ لازم ہوگا، اور وبال تو ہے ہی جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ امامت کروا رہے ہیں تو امامت ایک بہت بڑا منصب اور بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو کوئی لیے ہوئے ہے، لوگوں نے اسے امام منتخب کیا ہے، تو اب اس کو اپنی اس ذمہ داری کو بہت حساس طریقے سے ادا کرنا ہوگا، اس میں وہ غلطی نہیں کر سکتا، اور اگر کر لی ہے تو اس پر وبال ہے، الا یہ کہ وہ معافی مانگ لے، کیونکہ لا علمی کی بنا پر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ درگزر کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی امام کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، مقتدی اس کو دوبارہ ادا نہیں کریں گے۔ تو یہاں جو ہم نے یہ حدیث پڑھی، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اتنی بڑی جزا یا سزا ہوگی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اگر اس نے نیک اعمال کیے تو اس کی جزا بھی بہت بڑی ہے، اس کا اجر اور ثواب بھی بہت بڑا ہے، لیکن اگر اسی شخص نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھی بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا، اس کو صحیح سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرے، اپنا کام سمجھتے ہوئے کرے اور اس میں کوئی غلطی نہ کرے، اور اسپیشلی یہ والی ذمہ داری کہ اللہ نے کسی کو امام بنایا ہے تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ صرف اپنی نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی نمازوں کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے خراب کرے۔ لیکن خیر، امام کی غلطی کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں مقتدیوں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، تو جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی جزا، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر، اور اتنی ہی بڑی سزا اگر غلطی کریں گے تو۔